جب راجپال یادو نے گستاخی کری حضور جان کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو مسجد کے اندر ایک بابا جی رو رہے تھے. وہ غازی علم الدین، وہ بالکل ہی لٹریٹ تھا، پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں، اور نام اللہ نے علم الدین رکھا دیا. چیتا بالکل نرا خالی کورا تھا بالکل. مسجد میں آیا، بابا جی رو رہے ہیں. کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا وہ بندہ ہے نا راجپال ہندو جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. میری جسم، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کا سر اس کے جسم سے جدا کروں. اس نے گستاخی کری، وہ بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ گھوم رہا ہے. غازی علم الدین تو بیچارہ، اس کے باپ نے بڑی پڑھانے کی کوشش کری لیکن نہیں پڑھ پایا. والد صاحب جو تھے وہ لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، فرنیچر کا کام تھا، دکان پہ لے کر جاتے تھے، شام میں واپس آ جاتے تھے. کوشش بڑی کری والد محترم نے کہ کسی طرح علم الدین پڑھ جائے لیکن مقدر میں نہیں تھا. اب جب علم الدین نے مسجد میں بابا کے الفاظ سنے، اپنی امی کے پاس گئے اور بعد نے لکھا کہ اپنی بھابھی سے رقم مانگی. کہا مجھے چند پیسے چاہیے. کہا بیٹا تو خرچ کرتا ہی نہیں، تیرا کیا خرچہ؟ کہا اماں جان مجھے پیسے چاہیے. پیسے لیے، بازار گئے، خنجر خریدا، یہ میں رکھ دیا. اس کا ایک آفس تھا بازار کے اندر اور اس کے آفس کے سامنے ایک درخت تھا. غازی علم الدین گئے، آفس کے برابر میں دکان کھلی تھی. پوچھا راجپال آیا ہے؟ کہا ابھی نہیں آیا، تھوڑی دیر میں آئے گا. درخت کے پیچھے چھپ گیا غازی علم الدین. جیسے ہی راجپال آیا، کیونکہ اس نے حضور کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی تھی، اسے پتا تھا کہ میری موت واقع ہونے والی ہے، تو وہ جب بھی دکان کے اندر آتا پولیس تھانے کال کرتا، وہاں سے 2 گارڈ آ کر اس کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے. اب وہ جیسے ہی دکان کے اندر انٹر ہوا، غازی علم الدین پہلی طاق کے اندر بیٹھے تھے کہ وہ جیسے ہی میں نے اسے مارنا ہے. وہ جیسے ہی آیا آفس کے اندر، اپنی دکان کے اندر انٹر ہوا، ابھی اس نے کال کرنے کے لیے اپنا ٹیلی فون اٹھایا ہی تھا، غازی علم الدین نے پیچھے سے آ کے باہر کرا اور اسے واسطے جانم کر دیا. وہیں ہتھیار رکھا اور کھڑے ہو گئے، بھاگے نہیں، وہیں کھڑے ہو گئے. فرمایا میں نے مارا، مجھے پکڑ کے لے جاؤ. اب لاہور کی جیل کے اندر آپ کو بند کیا گیا. پھر لاہور والوں کو بڑا اشد خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہاں سے جیل کی دیواریں اور جیل کی سلاخیں توڑ کر وہ شاکان رسول نکال کے لے جائیں. وہاں سے آپ کو میاں والی منتقل کیا گیا. میاں والی کے اندر ایک مسجود تھے جو کبھی زندگی میں نہیں بولے، اس دن وہ بولے، جھاڑو لگا رہے ہیں، میاں والی صاف کر رہے ہیں کہ میاں والی میں جناب والا غازی علم الدین آ رہا ہے. لوگوں نے کہا بابا جی کیا ہو گیا، یہ جھاڑو لگا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے محبوب کا ایک عاشق یہاں آ رہا ہے، میں یہ صاف کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ اب میں نے زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہنا. کہا کیوں؟ کہا جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی نا، اسی طرح ایک میاں والی میں 2 عاشق بھی نہیں رہ سکتے. غازی علم الدین رہے گا، میں نہیں رہوں گا. فرمایا وہ مسجود کا یہ کہنا تھا، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی. اب جب غازی علم الدین کو میاں والی کی جیل کے اندر رکھا گیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب، سید دیدار حسین علی شاہ صاحب جیسی وہ مقدس ماں بستیاں آئی اور آ کر بیٹھی. کہا علم الدین بتاؤ نا ذرا کیا حال ہے؟ کہ بس نہ پوچھیں، ابھی چند ہی لمحے گزرے ہیں، مجھے اللہ کے محبوب کا دیدار کئی مرتبہ ہو گیا. اور پھر غازی علم الدین بالکل ان پڑھ تھے، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. آپ نے فرمایا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں، پیر دیدہ ہیں، جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے اور مستند حافظ تھے. آپ نے کہا دیکھیں حضرت یوسف بھی قید میں تھے، میں بھی قید میں ہوں، انہیں بھی بند کرا گیا، میں بھی بند ہوں، وہ بھی جیل میں تھے، میں بھی جیل میں ہوں، وہ بھی قید خانے میں تھے، میں بھی قید خانے میں ہوں. تو لہٰذا پیر جماعت علی شاہ صاحب سے غازی علم الدین نے عرض کری مجھے سورہ یوسف سنائی جائے. اب جب پیر دیدار جماعت علی شاہ صاحب نے سورہ یوسف شروع کری، جماعت علی شاہ صاحب پکے حافظ تھے اور غازی علم الدین نے تو الف بھی نہیں پڑھا نا، قرآن کا کاف بھی نہیں پڑھا، نہ الف پڑھا نہ یہ پڑھا، نہ بسم اللہ کی با پڑھی، نہ من الجنت والناس کی سین پڑھی، کچھ نہیں پڑھا. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کری. پڑھتے 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 ایک جگہ آیت میں اٹک گئے، الفاظ دہرانا چاہ رہے نہیں آ رہے، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں. غازی علم الدین جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، اس غازی علم الدین جسے زمانہ ان پڑھ کہتا تھا، اس غازی علم الدین نے چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو لقمہ دے دیا. جماعت علی شاہ صاحب حیران پریشان، علم الدین نے تو پڑھا نہیں، یہ سورہ یوسف کا لقمہ دے رہا ہے. فرمایا علم الدین کہاں سے پڑھا؟ تیری ہسٹری، تیرا بیک گراؤنڈ، تیرا بایو ڈیٹا تو ہمیں معلوم ہے نا، تو نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، یہ تو نے سورہ یوسف میں بتایا کیسے کہ میں اٹک رہا ہوں؟ فرمایا جناب رہنے دیں، آپ صرف سورہ یوسف سنائیں. کہ نہیں پہلے بتاؤ کہ تم نے قرآن کہاں سے حفظ کر لیا، ناظرہ ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا. ایک وہ بندہ جو کبھی مدرسے گیا نہیں، کبھی اسکول گیا نہیں، اسکول اور مدرسے کا منہ دیکھا نہیں، وہ بندہ سورہ یوسف کا لقمہ دے رہا ہے. فرمایا
پیر صاحب آپ نے قرآن تو مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے مولوی صاحب سے پڑھا ہے، آپ نے تو سورہ دہا مسجد کے مولوی صاحب سے پڑھی، آپ نے سورہ یاسین مسجد کے مولوی صاحب سے پڑھی، میں نے وہ قرآن اس ذات سے پڑھا ہے جس کے قلب اکبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ میں تو یہاں جیل میں ہوں نا، میری بڑی موجیں ہیں، میں نے تو بددعا کی سورت بددعا کے مکھڑے والے سے پڑھی، میں نے سورہ یاسین یاسین کے دانتوں والے سے پڑھی ہے، میں نے علم نشرہ کے سینے والے سے پڑھی ہے۔ وہ رونے لگے، کہا کیا مقدر ہے تیرا، اور پھر آپ کو میاں والی کے اندر دفنایا گیا۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ مجھے لاہور کے اندر دفنایا جائے، میاں والی کے اندر آپ کو دفنایا گیا، پھر آپ کی خواہش کے مطابق ایک تحریک چلی، ایک جناب والا کوشش کی علماء نے، پھر آپ کو میاں والی سے آپ کی قبر کو جب چاک کیا گیا، کھولا گیا، تو علماء فرماتی کہ ایسی خوشبو آپ کی قبر سے نکلی کہ پورا میاں والی مہک اٹھا۔ پھر آپ کو میاں والی سے اٹھا کر لاہور لے کر گئے، اور پھر وہاں پہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے دوڑ لگائی۔ علامہ اقبال میاں والی سے سب سے پہلے لاہور پہنچے اور غازی علم الدین کی قبر کے اندر اترے، اور غازی علم الدین کی قبر کے اندر اتر کر غازی علم الدین کو اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور اتار کر کہنے لگے علم الدین ہم نے تیری خواہش پوری کر دی، ہم نے تیری خواہش پوری کر دی، تیری تمنا تیری آرزو تھی تجھے لاہور کے قبرستان میں دفن کیا جائے، ہم نے تجھے دفن کر دیا، تیری خواہش پوری کر دی، اب میری بھی ایک خواہش پوری کریو۔ یہ پیغام بات کرنے علامہ اقبال غازی علم الدین کے جناب والا جذبے خاکی سے، علم الدین اب میری بھی ایک خواہش پوری کریو۔ جب قبر کے اندر رسول اللہ آئے نا تو پھر اقبال کا سلام کہیو، اقبال کا سلام کہیو، اور پھر غازی علم الدین کوئی عام ہستی نہیں، اور علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف باتیں کرتے رہ گئے کہ ہم نے یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ابھی گستاخی کرتے ہیں کوئی معاذ اللہ، ہم صرف دعوے کرتے ہیں میں نے سر قلم کر دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، اور بعض اعلیٰ فہم اور اعلیٰ ظرف والے لوگ، اس سے زیادہ میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، ان کا فہم اور ان کا ادراک یہ ہے کہ جنہوں نے گستاخی کری، یہ قتل تو جناب والا زیادتی، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے، پھر ہمارے جگر پر جو چھریاں چلتی ہیں ہم اسے سلام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخیاں کرے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں اسے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ غازی علم الدین نے کوئی کورٹ کے اندر درخواست نہیں دی تھی کہ جناب والا میں قتل کرنے جا رہا ہوں، اپنے ابا سے اجازت نہیں لی، اپنے اماں سے اجازت نہیں، صرف پیسے لیے خنجر کے، اور بتایا بھی نہیں کہ میں کس کام کے لیے خنجر خرید رہا ہوں، جا کے سر قلم کر دیا۔ پھر سید دیدار علی شاہ صاحب نے جب جنازہ پڑھایا، سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے اولیاء کی زندگیاں پڑھی ہیں، بڑے بڑے صوفیاء مجذوب کی زندگیاں پڑھی ہیں، خدا کی عزت کی قسم واللہ باللہ تاللہ للہ میرے دل کے اندر کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس ٹولے والے کی جگہ میں ہوتا، لیکن خدا کی قسم میں نے جب علم الدین کا جنازہ پڑھایا تو میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کاش علم الدین کی جگہ اس ڈولے کے اندر میں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کر نیچے گر پڑے، زمانے والوں نے اٹھایا، لوگوں نے محبوں نے اٹھایا، کہا حضور آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے، اس کی بے ریش داڑھی نہیں تھی غازی علم الدین کی، صرف فقط چھوٹی سی مونچھ تھی، ہم تو جناب داڑیاں دیکھ کر عشق کا انتخاب کرتے نا، اس کی داڑھی ہوگی تو یہ عاشق ہوگا، اس کی داڑھی ہوگی تو یہ عاشق ہوگا۔ وہ غازی علم الدین جس کی داڑھی نہیں، جس نے پڑھا نہیں، صرف حضور کا عشق اس کے سینے کے اندر اجاگر تھا۔ غازی دیدار شاہ فرماتے ہیں کہ میں جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا بے ہوش ہو کر اس وجہ سے گر گیا کہ میں نے دیکھا کہ علم الدین کے جنازے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے، ہم صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم حضور کی ذات کو تنزیہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، پھر ہم کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، پھر ہم کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، پھر کہتے ہیں حضور مختار کل نہیں، ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے، پھر کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پھر سراسر منافقت ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ جناب دکھے ورک قرآن دے سارے، دکھے ورک قرآن دے سارے نہیں اور کوئی مصطفیٰ جیا ڈٹھا، یہ کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے، دن رات ایہو شور ڈٹھا، اللہ والے نے کل مکا دی تھی تو سا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا۔ یہ تو ہمارا اپنا عشق ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم رسول اللہ سے کامل عشق کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حضور سے محبت کری ہے اور پھر نکتہ چینی کرے، زبان تان دراز کرے، حضور کی ذات پر انگلیاں اٹھائے، مختار کل ہونے پر جناب والا وہ بحث کرے اور ترازو لے کر بیٹھ جائے، اتنا علم تھا
اتنا نہیں تھا، زندہ ہیں زندہ نہیں ہیں، یہ اختیار تھا یہ نہیں تھا۔ جب بندہ کسی سے عشق کرتا ہے نا جناب، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کسی دنیا والے سے عشق کریں، اگر اس کے اندر عیب ہوگا بھی نا، وہ امام جناب علامہ قاضی اعجاز مالکی رحمہ اللہ نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر کسی سے عشق ہو جائے تو پھر بندہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بندہ بہرا بھی ہو جاتا ہے، نہ اسے عیب نظر آتے نہ اسے عیب دکھائی دیتے۔ ارے دنیا والوں سے اگر کسی دنیا کی ہستی سے محبت کی جائے، اس میں عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے، اور جس ذات کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہو اس کے اندر ہم عیب تلاش کریں اور دیکھیں کہ جناب والا یہ